آگے اللہ رب العالمین ایک مثال بہترین دوبارہ سمجھانے کے لیے دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو، ایود، کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی، ان یہ کہ تکون لہو جنتوں، کہ تم میں سے کسی کا باغ ہو، من نخیل کھجور کا، وعنب یا انگور کا، تجری من تحت الانہار بہہ رہا ہو اس کے نیچے سے، یعنی اس کے سامنے سے دریا بہہ رہا ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو، ہر قسم کا پھل ہے، لدا ہوا باغ ہے، سرسبز و شاداب باغ ہے، اور میوہ جات بھرے ہوئے اور ہر قسم کا پھل اس میں ہے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس بندے کو بڑھاپا آ گیا ہو، بندہ وہ جو مالک ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہو کمزور اولاد، یا تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا تو معذور ہیں، کمزور ہیں، یہ یا کوئی اور وجہ ہے، تو وہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کی اولاد کمزور ہو، یعنی قابل نہ ہو کمانے کی، خود بوڑھا ہو چکا ہو، اور اس کا جو گزر بسر ہے اس باغ پر ہے، اور وہ لدا ہوا ہے اور سرسبز و شاداب ہے، ہر قسم کا پھل ہے، اب کچھ دنوں کے بعد اس نے اس کو بیچنا ہے اور اس سے آمدنی حاصل کرنی ہے، اپنے کاروبار کو مزید ترقی دینا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اچانک پہنچتا ہے اس کو ایک بگولا آتا ہے، فیہ نارن، اور اس بگولے میں آگ ہوتی ہے، فاحترقت، اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بگولا آتا ہے جس میں آگ ہوتی ہے، وہ اس پورے باغ کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا، تباہی ہو گئی نا، اس بندے کی کوئی آمدنی دوسری ہے ہی نہیں، اور کمانے والا دوسرا ہے ہی نہیں، کیونکہ اولاد کمزور ہے۔ تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ پاک تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، کہ دیکھو اگر تم اللہ کی رضا کے لیے مال نہیں خرچو گے، دکھلاوے کے لیے خرچو گے، اور احسان جتلا کے خرچو گے، اور اذیتیں دے کر خرچو گے، تو اس کی مثال ایسی ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن، خالی ہاتھ، اور بلکہ شرک اصغر کا بھی مرتکب ہو جاؤ گے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم خوب غور و فکر کرو کہ مال بھی گیا اور ہاتھ بھی کچھ نہیں لگا، اللہ پاک بھی ناراض ہو گئے، اور اس کا حساب کتاب بھی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکامات کے مطابق صحیح طور پر ان آیات کریمہ میں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔